شاہ جی قبلہ حضور سرورد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبریں دے دی تھیں مولا کائنات کو، آپ کی شہادت تھی. آپ خود کہتے تھے والذی فلق النسم وبرأ النسمہ، فلق الحبۃ وبرأ النسمہ، دو قسمیں اٹھائیں آپ نے. لعاہد الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نے فرمایا تھا مجھے لتحدبن ہذہ من ہذہ، کہ یہ داڑھی مبارک سر کے خون سے تر ہوگی. اور آخر میں آپ کے حالات یہ ہو گئے تھے، میں اس بات کو بھی پڑھ کے روتا ہوں. مولا کائنات ممبر پر بیٹھ کے کہتے ہیں وہ بدبخت کہاں ہے جس کی مجھے آقا نے خبر دی تھی. یعنی ان حالات سے گزرے مولا کائنات اس امت کی خاطر. رسول اللہ کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی کو ستایا گیا وہ مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ. اور پروفیسر صاحب اس آپ کے سوال طائف ثانی چلا ہے. اور دیکھیں یہ ہسٹوریکل بات ہے کہ مولا علی علیہ السلام پر اتنے کرائسس ٹوٹے. ایک تو آپ کے دشمن ہر طرف تھے، جو سو کالڈ فالوورز تھے ان کو بھی آپ نے خطبات سے جگایا، بیدار کرنے کی کوشش کی، وہ بھی نہیں سن رہے تھے. کوفہ had become a total chaos. اور مولا علی کو یہ دعا مانگنی پڑ گئی جو آپ جس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، آپ کا یہ قول کہ وہ کدھر ہے، وہ اپنا کام کب کرے گا کہ میں بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوں گا. ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں میں سرکار دو عالم کی بارگاہ میں تم لوگوں کی شکایت کروں گا کہ آپ کے بعد انہوں نے مجھے بڑا ستایا ہے. یہ مولا علی کا اپنا قول ہے. اور قبلہ غازی صاحب آپ یہ بھی دیکھیں، مجھے کیونکہ شہادت مولا علی ہے، مجھے وصال پاک سرکار دو عالم کا یاد آتا ہے. امام حاکم اس کو صحیح سند کے ساتھ لے کے آئے. بی بی ام سلمہ سلام اللہ علیہ روایت فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم کے پاس ہم ساری ازواج حاضر تھیں. آقا ظاہری طور پر ایک وہ بیماری کا معاملہ تھا، تو اس وقت بار بار ارشاد فرما رہے ہیں علی کدھر ہے. بی بی سیدہ فاطمہ تو زہرا موجود ہیں اور انہوں نے آپس میں خواتین کے ساتھ کانورسیشن کی کہ لگتا یوں ہے کہ سرکار دو عالم نے علی المرتضیٰ کو کوئی ذمہ داری لگائی ہے، اس لیے بار بار پوچھ رہے ہیں کہ وہ کام ہوا یا نہیں ہوا. اس کے بعد بی بی ام سلمہ فرماتی ہیں حضرت علی تشریف لائے، ہمیں لگا کہ سرکار دو عالم مولا علی سے 1-to-1 کی کانورسیشن کرنا چاہتے ہیں. فرماتی ہیں ہم ساری خواتین باہر تشریف لے گئیں، بٹ وی کوڈ ہیئر کہ سرکار دو عالم مولا علی کے کان میں طویل سرگوشی فرما رہے ہیں. وہ طویل سرگوشی فرمائی اور بی بی ام سلمہ فرماتی ہیں وہ آخری کلام تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی فرد کے ساتھ کیا. غازی صاحب مجھے نا وہ بات یاد آتی ہے شاہ جی، غزوہ تبوک کے موقع پر بھی آقا علیہ السلام نے طویل سرگوشی کی مولا کائنات سے. غزوہ حنین میں صحابہ کہنے لگے کہ اپنے چچا کے بیٹے سے آقا نے اتنی لمبی، میرے آقا نے فرمایا میں نے نہیں، ان اللہ امرنی ان انجاہ، اللہ نے مجھے حکم دیا کہ یہ سرگوشی علی سے کرو. سبحان اللہ. سیدہ ام سلمہ کی بات بھی پھر کر دینا کہ بلا کے ایک صحابی کو کہا تم حضرت علی کو گالیاں دیتے ہو، کریں کہ تم سرکار دو عالم پر نعوذ باللہ سب و شتم کرتے ہو. استغفر اللہ. شام سے لوگوں نے کہا کہ استغفر اللہ، ہم تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے، متصور نہیں ہو سکتا. فرمانے لگی سرکار دو عالم نے فرمایا تھا جو علی پر سب و شتم کرتا ہے وہ مجھ میں سب و شتم کرتا ہے. من سب علی فقط سبانی. اب سب کا جو مرضی ترجمہ کر لیں، بے شک جو ترجمہ کر لیں، اس کو اختلاف کہہ لیں ہلکے سے ہلکا، لیکن مولا علی پر جو انگلی اٹھے گی وہ رسول اللہ پر ہے. اور دیکھیں قبلہ اس میں دیکھیں کتنی یہ انفارچونیٹ بات ہے، یہ بغض کے شیڈز ہیں نا، اصل یہ بغض کے شیڈز ہیں. آقا کی بات کے اوپر اپنی انٹرپریٹیشن کرنا یہ بغض کا بہت بڑا شیڈ ہے، بہت بڑا شیڈ ہے. کوئی آقا فرما دے من کنتو مولا فہذا علی مولا، تم ان معنوں میں مولا مان لو جن معنوں میں آقا نے کہا ہے، اپنی عقل کے گھوڑے کیوں دوڑا رہے ہو؟ جن معنوں میں رسول اللہ مولا ہے اسی معنی میں رسول اللہ مولا ہے. اور آقا نے ڈیفائن بھی کیا ہے بائی دا وے، مولا وہ ہوتا ہے جو دوسرے کی جان میں تصرف کر سکتا ہے. سبحان اللہ. صحابہ نے کہا بھلا آپ کر سکتے ہیں، مولا علی کر سکتے. اور سب سے پہلے اٹھ کے جس شخصیت نے کہا کہ آپ میرے بھی مولا ہیں، یا ابن ابی طالب، مولا علی کو ان کے والد کی نسبت سے یاد کیا ہے. اس میں بھی اشارہ ہے جناب فاروق اعظم کا عقیدہ کیا ہے. ابن ابی طالب تم نے اس حال میں صبح کی، امام احمد بن حنبل تم اس حال میں شام کرتے ہو کہ تم ہمہ وقت ہر مرد مومن کے اور ہر مومن خاتون
कानून के मौला हो गए। हाय हाय हाय, वाह सुभान अल्लाह। दूसरे जो है जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर है रजी अल्लाह ताला अन्हु, वाह, जिन्होंने वहां पर मुबारक दी है।